بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم عبدالواحد انصاری صاحب ایک بڑا روحانی اور عرفانی ماحول بنایا اس محفل میں نعت پاک پڑھ کے میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک ایک شعر ایک ایک مصرع چلے گا کچھ میرے بہت چھوٹے سے تو محترم عبدالواحد انصاری صاحب نے جب یہ شعر پڑھا کہ یہ چاند تارے وہ سورج سے ہم کو کیا لے آئے، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ سبحان اللہ، 1450 سال ہو گئے، ہم لوگوں کے گھر آنگن سے اس نور مجسم کی روشنی جاتی ہی نہیں ہے۔ شاید کہتا ہے کہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا۔ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، درمیان کے آنے جانے والے لوگ بہت تیزی سے آیا جایا کریں، کیونکہ آپ جب پتہ نہیں آپ لوگوں کی گردن میں کوئی سینسر وغیرہ لگا ہے کہ جب کوئی درمیان میں آتا ہے تو آپ کی گردن خود بخود اس کی طرف گھوم جاتی ہے، کوئی سینسر وغیرہ تو نہیں لگا ہے آپ کی گردن۔ مصرع سنیں، ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم رہے نہ رہے یہ ذکر تو چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس ذکر پاک کو یہیں پر ملتوی کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کی غزل کے دور کا آغاز کیا جائے تو ہماری علاقے کی بہت معتبر شخصیت اور ہماری آج کی اس محفل کے مہمان علی جناب راجو چودھری صاحب یہاں تشریف لائے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور صاحب جشن آج کی اس محفل کے علی جناب مزمل سیمان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ راجو چودھری صاحب کی خدمت میں گلاب محبت پیش کر کے ان کا استقبال کریں اور آپ زوردار تالیاں بجائیں۔ اتنے تیز رفتار زمانے میں عقیل احمد عاقل صاحب نے مجھے 20-22 شاعروں کی لسٹ دی ہے۔ بہت آدمی اب 3 گھنٹے کی فلم بھی نہیں دیکھ رہا ہے، 17 سیکنڈ میں ایک ویڈیو دیکھتا ہے اور ایک کہانی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ انہوں نے 20-22 شاعروں کی فہرست دی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نظام کیا کروں گا اور یہ شاعر پڑھیں گے کیا، لیکن اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، یقین مانیے اس ملک ہندوستان میں جو بہت بڑے شہروں میں آڈیٹوریم کو مشاعرے ہوتے ہیں، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں ادب آداب بتا رہا ہوں، تو ان مشاعروں کے اندر مجمع بہت ہوتا ہے، بڑا سا خوبصورت آڈیٹوریم ہوتا ہے، گادی کشین والی کرسیاں ہوتی ہیں، لوگ بہترین بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے شاعری پڑھی جاتی ہے، ادھر سامنے سے بس مسکرا دیتے ہیں، یا بہت انہوں نے زحمت کر دی تو کلیپنگ کر دیں گے، ہلکی سی تالیاں بجا دیں گے، تو شاید نہ شروع سے آخر تک ترستا رہ جاتا ہے کہ لوگوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ اور یقین مانیے کاسے گاؤں والوں، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، آپ نے اتنا اچھا سنا کہ شاید بار بار آپ کے درمیان آنا چاہے گا اور سنانا چاہے گا، لیکن جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو ہمارے آس پاس کے شعراء کرام، علاقائی شعراء کرام ہیں جو ہمیشہ فیس کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے درمیان آتے ہیں، تو ان شعراء کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دور دراز سے آنے والے شاعروں کا خیال رکھیں گے، اپنے منتخبہ کلام کو یہاں پر پیش کریں گے، تاکہ جو دور دراز سے کچھ شعراء کرام آئیں، کچھ وقت ان کے لیے ہمارے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر آخر میں لوگوں کو 5 منٹ 7 منٹ ملتا ہے، تو تمام شعراء کرام ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اس کے لیے میں تمام شاعروں سے گزارش کرتا ہوں۔ آئیے غزل کے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے، یہ
شعر پڑھیں گے اور آپ وہاں سے بیٹھے ہوئے محسوس کریں گے کہ یہ تو میری بات کر رہا ہے۔ کرشن بہاری دور نے کہا تھا میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ یہ غزل کا جادو ہے دوستو، شاعر یہاں سے 2 مصرے پڑھتا ہے اور وہاں سے بیٹھا ہوا شخص ذہنی طور پہ اپنی پچھلی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ بیٹی پہ شعر پڑھا جائے گا، آپ بیٹھے رہیں گے یہاں، آپ کے دماغ میں آپ کے آنگن میں کھیلتی ہوئی گڑیا چلنے لگے گی۔ ماں پر شعر پڑھا جائے گا، آپ بیٹھے یہاں رہیں گے، آپ کی ماں کا مقدس چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ بھائی پر شعر پڑھا جائے گا، باپ پر شعر پڑھا جائے گا، ہماری زندگی میں بکھرے ہوئے رشتوں پر شعر پڑھا جائے گا، دوستوں پر دشمنوں پر شعر پڑھا جائے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے آپ اس کیفیت کو محسوس کریں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ غزل کے پہلے شاعر آپ کے درمیان، آپ کے ہمارے بالکل قریب کے شاعر سے میں غزل کے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 4 قسم کرتا ہوں۔ حیدرآباد کے شاعر سردار سلیم کہتے ہیں کہ گیسوے یار کا بل کیا جانے، کیسے ہوتی ہے غزل کیا جانے، گیسوے یار کا بل کیا جانے، کیسے ہوتی ہے غزل کیا جانے، جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے۔ گیسوے یار کا بل کیا جانے، کیسے ہوتی ہے غزل کیا جانے، جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے۔ تو آج کی محفل میں ہمیں اور آپ کو لطف اندوز ہونا ہے، انجوائے کرنا ہے، شاعروں کو نوازنا ہے۔ تمام شعراء کرام یہاں تشریف لائیں گے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے علی جناب مختار ساگر صاحب، آپ کا سجایا ہوا مشاعرہ آپ نے رات کے وقت ایک دیکھا کہ کس برکتوں کے ساتھ کامیابی سے آسمان تک پہنچا ہے۔ غزل کے پہلے شاعر علی جناب محترم امداد اشرف صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ تالیاں صرف 2-4 لوگ تو سنیں گے نہیں،